ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے خطرناک اور مطلوب شخص جو دنیا کی سب سے خطرناک تنظیم کا سربراہ تھا، یہ وہ تنظیم تھی جس نے امریکہ کے اندر 20 منٹ میں وہ تباہی مچائی تھی جس کو امریکہ جیسا ملک جو طاقتور ترین اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے، اس کی CIA انٹیلیجنس جو پوری دنیا کو واچ کرتی ہے، اس انٹیلیجنس کی اتنی بڑی فیلئر دنیا نے دیکھی کہ اس تنظیم نے امریکہ میں گھس کے تباہی مچائی۔ اور یہ شخص جو اتنا خطرناک شخص تھا، وہ بے یتیمی لاوارثی میں ایبٹ آباد میں مارا گیا، اور جس کی حفاظت کے لیے 17 معصوم نابالغ بچے تھے اور 4 کمزور عورتیں تھیں۔ یہ تھی اس کی اس وقت فورس جو دنیا کے خطرناک ترین آدمی کو مارا گیا۔ امریکن صدر کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اسے مارا ہے، اور دوسری طرف جہاں امریکن ورجن اسٹیٹمنٹ ہے صدر کی، وہی اسٹیٹمنٹ پاکستان کی حکومت کی بھی ہے کہ جی ہاں یہ ایک عظیم کارنامہ ہے اور یہ مارا گیا ہے۔ حکومت نے مارنے پر عظیم کارنامہ تو کہا، لیکن ان کی طرف سے یہ الفاظ نہیں آیا کہ پاکستان کی قومی سلامتی پر کتنا بڑا حملہ ہوا ہے، اس پر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ اور نہ تو امریکن گورنمنٹس نہ تو پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ تو دے دیا، لیکن کوئی ایسا پروف نہیں دے رہے ہیں جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہو کہ ایبٹ آباد میں چند دن پہلے امریکہ نے ایک خفیہ آپریشن کے تحت اسامہ کو مار دیا اور ان کی بیویوں اور بچوں کو پاکستان کی اس انٹیلیجنس اور اس آرمی کے حوالے کر دیا جس کے اوپر CIA چیف کا الزام ہے یا تو یہ انوالو ہے یا یہ نااہل ہے، یہ الزام ہے، اسی کے حوالے انہوں نے کر دیا، اور جس کے اوپر پوری دنیا، خود امریکن عوام اور پاکستانی عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے بغیر ثبوت کے۔ ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کلپ کو دیکھنے کے بعد پھر ہم آگے بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا کلپ آپ بھی دیکھیے۔ In terms of these 3 people that you mentioned, were they members of or associated with the government? Yes, well, one of them is a very key figure in security. He is a former military officer. He is someone that has had dealings with Jaish-e-Mohammed, one of the banned groups, with Maulana Azhar, who was in an Indian jail for decapitating 3 British tourists and 3 American tourists. And he also had dealings with Umar Sheikh, the man who murdered Osama bin Laden. Umar Sheikh, the man who murdered Osama bin Laden. Now I know that having dealings with people does not necessarily mean direct evidence. ناظرین، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا 2007 کو ایک انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو عمر شیخ نے مار دیا تھا، اس کی تردید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں 2007 سے لے کے جب تک وہ زندہ رہیں اس کی تردید نہیں آئی۔ جو محترمہ بے نظیر یہ کہہ رہی ہیں کہ اسامہ کو مار دیا گیا، آج وہی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جس کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ اسامہ کو چند دن پہلے ایبٹ آباد میں مارا گیا ہے، جو ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو کراچی اسٹوڈیو میں ہیں بریگیڈیئر امتیاز احمد، فارمر DGIB، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ نوشین وسیع، ایکسپرٹ فورن افیئر، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں زید حامد صاحب، ڈیفنس اینالسٹ، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میں آتا ہوں سب سے پہلے نوشین صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ اسامہ کے مرنے کے بیانات کو آپ نے دیکھا اور پھر جس طریقے سے پاکستانی گورنمنٹ کا اسٹیٹمنٹ آیا، امریکن پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ آیا،
کہ جی ہم نے مار دیا. پاکستانی گورنمنٹ کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے, اب آرمی کا بھی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے. بظاہر جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں, خود امریکن پوری دنیا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اسامہ کو جو ہے وہ ایبٹ آباد آپریشن میں مارا گیا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پہلے جو ہے وہ مار دیا گیا تھا اور یہ ایشو ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جہاں تک قیاس آرائیوں کی بات ہے اور جہاں تک اسٹیٹمنٹس کی بات ہے, دیکھیں ماضی میں 3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. 2 دفعہ تو یہ ڈکلیئر بات تھی جب امریکن فورسز نے بھی اعلان کیا کہ اسامہ مارا گیا ہے. تردید جو آئی ہے وہ طالبان آرگنائزیشنز کی طرف سے آئی ہے. 2 مئی کو بھی جب یہ واقعہ ہوا تو تحریک طالبان نے یہی کہا کہ اسامہ مارے نہیں گئے ہیں. بہت سے ذمہ دار لیڈرز نے بھی یہ بیانات دیے کہ اسامہ مر چکا ہے, جیسے ابھی ایک کلپ آپ نے بے نظیر صاحبہ کا دکھایا جس کی تردید نہیں آئی. میڈلین البرائٹ کا بھی تھا ایک بیان. جی, میڈلین البرائٹ نے بھی یہی کہا تھا. تورا بورا کی پہاڑیوں میں جب امریکہ نے آپریشن کیا تھا 2008 میں, تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسامہ مارا گیا. پھر بہت سے بیانات اس حوالے سے آئے تھے کہ اسامہ پاکستان میں ڈائلسس ہوتے ہیں ان کے, ہر ہفتے تو کراچی آتے جاتے ہیں. تو یہ خبریں تھیں ہمیشہ سے, لیکن اس بارے میں عقل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اسامہ کو اس طرح سے یہاں مار دیا گیا. اب یہ کوئی پروف بظاہر نظر نہیں آتا. ماضی میں کیونکہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں, لیکن اس کی تردید نہیں آئی ہے. پھر تھوڑے دن بعد اسامہ صاحب کہیں سے برآمد ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے, اہم سوال یہ ہے, بہت اہم, پاکستان کے حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ کیوں, یہ ٹائمنگز جس وقت یہ کہا گیا کہ یہ آپریشن ہوا ہے, اس کے 2 اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے. جو ایگزٹ اسٹریٹجی انہوں نے بیان کی تھی اس کے مطابق 2012 میں وہ افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں. تو سب سے اچھی جسٹیفیکیشن تو وہ یہ دے سکتے ہیں کہ افغانستان جنگ کی وجہ یہ تھی کہ انہیں 9/11 کے کلپریٹس کو گرفتار کرنا تھا, زندہ یا مردہ. اب اسامہ صاحب کے مرنے کے بعد ان کا مشن پورا ہو جاتا ہے. لیکن پاکستانی گورنمنٹ جو اس کو کیا کہیں گے, چلے ان کا تو پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آتا ہے, ان کی ڈائریکشن تو سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, امریکن فورسز کو دکھانا تھا. پاکستانی حکومت جو بیان دے رہی ہے اسے پڑھ کر, اس کو سن کر تو یہ احساس ہوتا ہے کہ خاموشی رہیں تو بہتر ہے, کیونکہ بہت زیادہ امبیرسنگ بیانات ہیں. پاکستان کیوں دے رہا ہے؟ پاکستان ظاہر ہے ایک کمزور ملک ہے اور ہماری قیادت نے اپنی نااہلی بہت بار ثابت کر دی ہے, خاص کر ایسے انسیڈنٹس کے حوالے سے. اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے کہ پوری دنیا جس کلپریٹ کی تلاش میں ہے وہ انڈر آرمی نوز کے کاکل آرمی بھی قریب ہے, بالکل بلوچستان رجمنٹ بھی ہے وہاں پر, اور وہ یہ نہیں ڈیٹیکٹ کر پاتے کہ اس کمپاؤنڈ میں کون رہ رہا ہے. وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی انٹیلیجنس کا فیلئر. وزیر اعظم نے پیرس میں یہ بیان دیا ہے کل کہ پوری دنیا کی انٹیلیجنس فیلئر ہے, تو یہ اور زیادہ انکمپیٹنس کو شو کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ پوری طرح سے امریکن آبسسڈ پالیسیز بنائی ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ اس وقت, اور ظاہر ہے بہت زیادہ پریشر میں ہے. تو اپنے فیلئرز کو چھپانے کے لیے وہ یہی تو موقع ہوتا ہے جب لیڈرشپ یہ شو کرتی ہے کہ جب اس پر پریشر آتا ہے تو وہ لیڈرشپ شو کرتی ہے کہ ہم اس پریشر کو نہیں لیتے. معذرت کے ساتھ پاکستان کی لیڈرشپ آزاد کب ہے؟ کبھی بھی آزاد نہیں. میں آگے آپ سے بات کروں گا. بیڑے صاحب, آپ نے امریکن پریزیڈنٹ کا بھی اسٹیٹمنٹ سنا, آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر اور حکومت کا بھی اسٹیٹمنٹ اور دوسروں کا بھی اسٹیٹمنٹ سنا, آپ نے کل آرمی چیف کا بھی اسٹیٹمنٹ سنا. تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں CIA چیف کہ اس میں یا تو ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ انوالوڈ ہے یا نااہل ہے, اور دوسری طرف ہماری آرمی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, نیگلیجنسی ہوئی ہے, ہم کو اتنا پتہ نہیں تھا. کیا کہیں گے, فیلئر ہے؟ ڈاکٹر صاحب, پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو CIA کے چیف کا بیان ہے کہ اس میں یا ہماری انٹیلیجنس انوالوڈ ہے یا وہ نااہل ہے. سب سے پہلے جو انہوں نے نااہل ہمیں کہا ہے تو میں ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, جس کی توجہ جس کا مینشن آپ نے بھی کیا ہے کہ 9/11 کا دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ وہاں پہ ہوا تو کیا یہ CIA جو تھی یہ نااہل ہے یا یہ انوالو ہے؟ ہاں بالکل صحیح بات. پھر میں آپ کی توجہ لاتا ہوں, ممبئی میں اٹیک ہوا, یہ بھی ایک ایسا را کی ہسٹری میں یہ واقعہ ہے جو ان کی ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے, تاریخ ساز فیلئر ہے. تو کیا را بھی اس میں انوالو تھی, یا کیا CIA را کو بھی نااہل سمجھتا ہے؟
پھر میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، مبذول کراتا ہوں افغانستان کی طرف۔ افغانستان کے اندر CIA کے اپنے بیسس کے اندر 3 دفعہ ان کے ہولناک خودکش حملے ہو چکے ہیں۔ القاعدہ کی فزیکل پینیٹریشن ثابت ہوئی ہے ان کے بیسس میں۔ کیا یہ CIA کی نااہلی تھی؟ جہاں یا انوالو تھے، یا انوالو، دونوں باتیں۔ پھر میں CIA کے چیف کی توجہ ماضی میں لے جاتا ہوں۔ کیا وہ بھول گئے ہیں کہ جب افغانستان کا جنگ ہو رہی تھی، افغانستان کا جہاد ہو رہا تھا، تو CIA نے اسی ISI کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے۔ یہ ISI تھی جس کی بدولت افغان جہاد جیتا گیا اور جو امریکہ ہے ایک یونیپولر پاور بن کے دنیا میں ابھرا ہے، اور آج یہ اسی ISI کو کہتے ہیں یہ نااہل ہے یا اس میں انوالوڈ ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ نے یہ کہا کہ ہمارے جو اپنی حکومت کے بیان ہیں، میں کہوں گا کہ یہ ایک لیڈرشپ کرائسس کا معاملہ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے، لیڈرشپ کرائسس۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ تھا، ہوا ہے یا نہیں ہوا میں اس میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس واقعے کو اگر ہماری حکومت ایک لیڈرشپ اگر اس میں کوالٹی ہوتی اور اس کو وہ شو کرتی، دم ہوتا، تو یہی جو واقعہ ہے، اس واقعے کو ہم اپنا انیشیٹو اپنے ہاتھ پہ رکھتے، ہماری سالمیت اور خود مختاری کا جو تقاضا ہے اس کو ہم زیادہ اجاگر کر سکتے۔ ایک میٹنگ کرتے، آرمی چیف کو بلاتے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو بلاتے، صدر صاحب بیٹھتے، تینوں امپورٹنٹ لوگ بیٹھتے اور ایک پالیسی اور متفقہ بیانات دیتے۔ سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے وہ بیان دنیا کے سامنے اور قوم کے سامنے آ جاتا۔ لیکن سر ایک اور بات، وہ عورت جو ہے جس کو بیوی ڈکلیئر کیا، جس کا اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اسٹیٹمنٹ میں جو اس کی بیوی کا بیان دیا گیا ہے کہ جی 5 سال سے وہ یہاں تھے، اور اس قسم کے بیانات جو آ رہے ہیں، یہ کوئی پازیٹیو بیان ہے؟ کیونکہ اب تو وہ عورت کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی لائلٹی پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے، یا سائیکولوجیکلی وہ عورت اس وقت جو ہے وہ بہت پریشر پہ ہو، کچھ ایسے حالات ہو سکتے ہیں جس پہ وہ غلط بیانات دے سکتی ہے۔ تو کم از کم ایسے بیانات کو تو نہیں آنا چاہیے نا سر بات۔ یہی المیہ ہے ہمارا کہ بالکل ذہنی جمود ہے ہماری حکومت کے اوپر، اور ان کو ابھی تک میرے خیال میں اپنی ڈائریکشن ہی کلیئر نہیں۔ اور ڈائریکشن کلیئر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی ویک وکٹ پہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن اس لیے کلیئر نہیں ہے کہ ان کے ذہن تو الجھے ہوئے ہیں، اپنی سیاسی جو گٹھ جوڑ ہے انہی میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن سر بیان تو اس وقت وہ آرمی کی ISPR کی طرف سے یہ بیان ہے، تو اتنی جلدی یہ بیان دینا کہ اس کی بیوی کہتی ہے یہ 5 سال میں ہے، کیا اس کی بیوی کی لائلٹی پہ شک نہیں کیا سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ انٹیلیجنس کر رہے ہیں سر، اس کا بیوی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی بیوی نے جو کچھ کہا ہے وہ تو ایک انویسٹیگیشن کا حصہ ہے، اور انویسٹیگیشن بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے، بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے، اور اس بیوی کی جو اسامہ اس کا خامند تھا اس کے سامنے وہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، ہلاک کیا گیا ہے، تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے اوپر اپنے نفسیاتی کیا دباؤ اور بوجھ ہے، اور وہ آئندہ اپنا فیوچر مستقبل کیا دیکھ رہی ہے؟ اس مستقبل وہ تمام پروسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے سر یہ اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا، وہ ایک یمنی عورت ہے، اس کا خاوند ہلاک ہو گیا، خاوند نے یہ بھی وصیت کر دی جو کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے، جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ان کی لائلٹی اور کمٹمنٹ اور کریڈیبلٹی بھی کوسچنیبل ہے۔ یہ انٹیلیجنس کا پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس سے بہت اہم بات یہ ہے کہ ISPR کی ایل کنسیوڈ پالیسیز بھی ثابت ہو رہی ہیں، ان کو یہ بیان امریکہ نے تو اتنا بڑا آپریشن کیا، ان کو خبر تک نہیں ہوئی، یہ ایک بیان نہیں دبا سکتے اس قسم کے بیان کو جو خود وہ دے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں زید حامد صاحب کیا کہتے ہیں؟ امریکن ورژن کو آپ نے دیکھا، پاکستانی ورژن کو دیکھا، آپ کے سامنے سارے ورژن ہیں، ایون کہ اب آرمی ISPR کا بھی ورژن آ گیا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اسامہ یہاں ہلاک ہوا ہے ایبٹ آباد میں؟ دانش دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ یہ
امریکنز کمپلسو لائرز ہیں. آج تک 9/11 کے حوالے سے یہ جھوٹ بولتے آئے ہیں. آج تک یہ نہیں ثابت ہو سکا کہ 9/11 کس نے کیا. خود امریکہ میں ایک انویسٹیگیشن نہیں کرائی گئی 9/11 کے حوالے سے. کسی ایک آدمی کو نہ نوکری سے نکالا گیا نہ سزا دی گئی. اس کے بعد عراق کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز پہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ پوری دنیا کو کنونس کیا کہ عراق کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور وہاں پر کچھ نہیں تھا. لیکن ایٹمی ہتھیاروں کو تلاش کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے انسپیکٹرز بھیجے جنہوں نے پورے علاقے میں پھیل کر ایٹمی ہتھیاروں کو تلاش نہیں کیا. انہوں نے اپنے جاسوس تیار کیے, اپنے ایسٹس تیار کیے. انہوں نے عراق کے اندر وہ سارا جال بچھایا جس کے نتیجے میں جب بعد میں انہوں نے فوجیں داخل کی تو وہاں پر عراقی فوج مزاحمت کرنے کے لیے باقی ہی نہیں بچی تھی. یہ سب کچھ کولن پاول نے جھوٹ بولے تھے یونائٹڈ نیشنز میں. لہذا امریکنز کی کریڈیبلٹی اس لیے بھی صفر ہے کہ خود میڈلین ایلبرائٹ بذات خود آن ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ امریکن انٹیلیجنس کو اچھی طرح پتا ہے کہ اسامہ مارا جا چکا ہے اور صرف امریکن پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے کسی وقت اس راز کو کھولا جائے گا. جنرل اسلم بیگ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے رہ چکے ہیں. ان کا بیان ہے کہ 2001 میں تورا بورا میں مارا گیا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیان آپ سنا چکے ہیں ابھی کہ یہ 2007 سے پہلے مارا جا چکا ہے. لہذا ہمارے پاس اس وقت ایبٹ آباد آپریشن کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ وہاں اسامہ موجود تھا یا نہیں تھا. لیکن ہمارے نزدیک یہ بات اب بےمانی ہو گئی ہے. اس لیے آپ ساری عمر بحث کرتے رہیے کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز تھے, 9/11 کس نے کیا. اصل بات یہ ہے کہ اب امریکہ کیا کرنے جائے گا. یہ اس نے سارا ڈرامہ ایبٹ آباد میں کیوں کھیلا اور اس کے نتیجے میں اب آنے والے وقتوں میں پاکستان پر کون سی جنگ مسلط کی جائے گی. اب آپ یہ سوال کریں, کیونکہ اب دنیا کے میڈیا میں, انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, پالیٹکس میں, ایون یونائٹڈ نیشنز میں اب یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اسامہ وہاں تھا یا نہیں تھا. اس بات کو ایک گاسپل ٹروتھ کے طور پر, ایک خدائی سچ کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے کہ اسامہ وہاں موجود تھا. میرے اور آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہمیں اس بات سے فرق پڑے گا کہ آنے والے وقتوں میں اب یہ پاکستان کے ساتھ کیا کھیل کرنا چاہتے ہیں. اس پر بات کیجئے. عراق کے بارے میں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی اس کا ایک مقصد تھا کہ عراق کو آج وہ بنا دیں جو آج انہوں نے بنایا ہے. پاکستان امت مسلمہ کی آخری چٹان ہے. ہم پاکستان اسلامک ورلڈ کی واحد نیوکلیئر پاور ہیں. مڈل ایسٹ کو ری شیپ کیا جا رہا ہے. آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ زید حامد صاحب میں یہاں پر آپ کو اس لیے کہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور یہی سوال میں آپ سے شروع کروں گا کہ اب کیا آگے پلاننگ ہے امریکہ کی. جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا, لیکن اب کیا پلاننگ, اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین صرف ایک بات کہتا ہوا بریک پہ جاؤں گا اور وہ یہ کہوں گا کہ اگر CIA چیف کا یہ بیان ہے کہ یہ ایبٹ آباد میں یہ ہلاک ہوا آپریشن سے اور جس کے ثبوت وہ نہیں دے رہے ہیں, اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی وہ ISI انٹیلیجنس جس نے ان کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی ISI دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ انوالو تھی یا انکمپیٹنٹ ہے. تو خدارا وہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا امریکہ میں, جس کے اندر امریکہ جیسی طاقتور ترین ملک جو پوری دنیا میں انٹیلیجنس کو سپروائز کرتا ہے, اس کے فیلئر کو کیا کہیں گے آپ؟ آئیدر وہ CIA نااہل تھی یا وہ اس حملے میں انوالو تھی. یہ سوال ہمارے اس پلیٹ فارم سے اٹھایا جا رہا ہے کہ واقعی یہ جو الزام ہماری ISI پہ لگایا جا رہا ہے, ہماری انٹیلیجنس پہ لگایا جا رہا ہے, ہماری آرمی پہ لگایا جا رہا ہے, پہلے تو آپ جواب دیں کہ آپ کی CIA انوالو تھی یا وہ نااہل تھی. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین ایک بات جو کرتے ہوئے میں بالکل زید حامد صاحب کے پاس جاؤں گا کیونکہ ان کی بات رک گئی تھی وہاں پہ, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس دہشت گردی کی جنگ میں کیا پایا اور کیا جو ہے وہ کھویا.
وہ آج بڑی شدت سے ہمیں احساس ہو رہا ہے. اور یہ کہ امریکن اوباما نے جو بات کہی اس کے اوپر تو سارے کے سارے ان کے لوگ میڈیا سب ایک بات کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ہم ابھی بھی بٹے ہوئے ہیں جس کو ایک ہونا چاہیے. میں آتا ہوں زید حامد کے ساتھ. زید حامد صاحب, کیا ہوگا, کیا سمجھتے ہیں جو آپ بتا رہے تھے کہ اب ان کی کیا پالیسی ہوگی جو اس ایشو کو اٹھا کر وہ پاکستان کے لیے کون سی جنگ اب مسلط کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے پاکستان کے سارے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ دانش, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. اگر آج یہ بات ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے میڈیا کو, ہماری افواج کو اور ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ نہ کرے کل آپ کا حشر عراق اور پھر یوگوسلاویا جیسا ہونے جا رہا ہے. آپ یہ کیوں ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو کچھ پوری مسلم دنیا میں امریکنز کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ نہیں کریں گے؟ انہوں نے مسلمان ملکوں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کرنے کا پلان کیا ہوا جس کو یہ ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ کہہ رہے ہیں. یہ وہ 4th جنریشن وارز ہیں, یہ وہ نئے دور کی جنگیں ہیں جس میں ملکوں پر براہ راست بڑے حملے نہیں کیے جاتے, ان میں دہشت گرد گروہوں کو تیار کیا جاتا ہے, ان کی اکانومی کولیپس کی جاتی ہے, ان پر کرپٹ حکومتیں مسلط کی جاتی ہیں, ان پر ڈس انفارمیشن اور سائیکولوجیکل وار مسلط کی جاتی ہے, ان کے خلاف یونائٹڈ نیشنز کے امبارگوز لگائے جاتے ہیں, UN ریزولوشنز ان کے خلاف پاس کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد ان ملکوں کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے کہ ان کو توڑ کر مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. آپ کے سامنے انہوں نے سوڈان کو توڑا ہے, آپ کے سامنے یہ عراق کو ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ بنا چکے ہیں, آپ کے سامنے افغانستان کو ایک بالکل فیلڈ اور ڈس فنکشنل اسٹیٹ بنایا ہے انہوں نے, ایجپٹ کو انہوں نے تختہ الٹ کے ایک وہاں پہ ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ بنائی ہے جس میں ایجپٹ کے صدر کا نام آپ نہیں جانتے, لیبیا پر انہوں نے حملہ کیا ہے, لیبیا کو ڈیفیکٹو 2 حصوں میں توڑ دیا ہے انہوں نے, بنغازی ایک طرف ہے, ٹرپلی ایک طرف ہے, اور بنغازی کے غازیوں کو براہ راست وہاں کے لوگ رہنے والے لوگوں کو براہ راست نیٹو سپورٹ کر رہی ہے, اور ایک امبارگو لگا دیا ہے ٹرپلی پہ کہ اب کسی قسم کی کوئی ٹریڈنگ قذافی باہر نہیں کر سکتا. یہی سارا کھیل ان کا پاکستان کے ساتھ ہے, اور پاکستان اس لیے یونیک ہے کہ ہم ایک اسلامی ایٹمی نیوکلیئر طاقت ہیں. پچھلے 3 سال میں جب سے یہ جمہوریت انہوں نے ہم پر مسلط کی ہے, مشرف بھی انہی کا آدمی تھا, جس طرح حسنی مبارک ان کا آدمی تھا, جس طرح صدام حسین ان کا آدمی تھا, انہوں نے مشرف کو ہٹا کر یہاں پر یہ جو ایک ناپاک جمہوریت مسلط کی ہے, اس کے بعد پاکستان پر ایک فیز آیا تھا کہ جس کے تحت اکانومی کا کولیپس ہوا, بغاوتوں کو تقویت دی گئی. پچھلے 3 سال میں پاکستان فوج چاروں طرف سے پھیلی ہوئی ہے اور اس قدر زیادہ انوالوڈ ہے کہ اب کسی اور کام میں کرنے کے قابل نہیں سوائے ملکی دفاع کے. اور پاکستان آرمی کو یہاں پر انگیج کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ کو یہ خطرہ ہو, کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی سعودی عربیہ کو خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان سے فوجیں جاتی ہیں سعودی عربیہ کے دفاع کے لیے. اب ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ کو بھی نشانہ بنایا جائے گا, اور یہ پاکستان فوج کو یہاں پھنسانے کا مقصد یہ ہے کہ اب پاکستان فوج پھر سعودی عربیہ جا کر اپنے حرمین کا دفاع نہیں کر سکے گی. اور یہ جو نیا ڈرامہ انہوں نے شروع کیا یہ آخری فیز ہے اس کا. افغانستان میں ان کی JSOC موجود تھی, جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ, جس کا ایک آدمی آپ نے ریمنڈ ڈیوس پکڑا تھا. JSOC کی موجودگی کے بارے میں 2007 میں ہم نے پاکستانی قوم کو بتایا تھا, اور ڈیوس کے پکڑنے کے بعد یہ باتیں سامنے آ گئی تھی. ڈیوس جیسے لوگ, سینکڑوں لوگ پاکستان میں ان کے پھیلے ہوئے تھے پچھلے کئی سال سے, جو مشرف دور سے جن کو اجازت دی گئی تھی. حسین حقانی نے آنے کے بعد ان کو ویزے ایشو کیے تھے, اور ISI کو ان کا کوئی علم نہیں تھا. ان تمام لوگوں نے جو جاسوسی کا جال یہاں پر بچھایا, جو تحریک طالبان کو سپورٹ کیا, جو کراچی میں دہشت گردی ہو رہی ہے, بلوچستان لبریشن آرمی کو تیار کیا گیا, یہ سارا کام ISI نہیں کر رہی تھی, JSOC کر رہی تھی پاکستان کے خلاف. لہذا ISI ان کی نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس پاکستان کو توڑنے کے لیے. اور پھر پاکستان کے ایٹمی ہتھیار, اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے ISI ایک نااہل ہے یا دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہے,
اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار بھی یا تو نااہل ہاتھوں میں ہیں یا پھر دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں. یہ گیم پلان ہے. میں زید حامد صاحب میں آپ سے آگے بات کروں گا, اور ڈیفینیٹلی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ میں اس ایشو کے اوپر آپ سے ضرور بات کروں گا. اس وقت میں آپ کے پاس آنے سے پہلے جنرل راشد قریشی صاحب جو سابقہ DG ISPR تھے ان سے ذرا ضرور کرنا چاہوں گا. جنرل راشد قریشی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جنرل راشد قریشی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 9/11 کا ایک واقعہ ہوا تھا, اور 9/11 کے واقعے پہ جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو پھر جو سلوک ہم آپ کے ساتھ کریں گے وہ پوری دنیا دیکھے گی. اور اس کے اوپر جب پرویز مشرف صاحب نے ان کو ایگری کیا, اور کس پوائنٹ پہ کیا وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. آج لوگ اس کو کمپیئر بھی کرنا چاہتے ہیں, کچھ اختلافی بات بھی آتا ہے, کچھ حمایتی بات بھی آتا ہے, لیکن جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آج جمہوری عوامی سیاسی پارلیمانی حکومت ہوتی تو بش کے اس فیصلے کرنے کی جرت نہیں ہوتی, اور امریکہ پاکستان کو آنکھ نہیں دکھاتا, اور پارلیمنٹ سے پوچھ کر فیصلہ ہوتا, اور پارلیمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور اتنا زبردست ریئیکٹ کرتی. لیکن آج تو پارلیمانی جمہوری سیاسی حکومت ہے, اور آج تو امریکہ نے آپ سے پوچھا بھی نہیں اور آپ کی قومی سلامتی پر حملہ کر دیا. کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو ڈاکٹر دانش, میں سن رہا تھا زید حامد جو ابھی کہہ رہے تھے, اور جہاں انہوں نے کہا کہ مشرف ان کا آدمی تھا, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بغیر کسی ایویڈنس, بغیر پروف کے ایک انوسنٹ آدمی کے بارے میں ایک ایسی تہمت لگائی جاتی ہے جو میرا خیال ہے کوئی مسلمان نہیں لگا سکتا. اور یہ کہنے سے پہلے زید حامد صاحب کو بہت سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. افسوس مجھے یہ ہے کہ جو کچھ اس شخص نے پاکستان کے لیے کیا, اور جتنی اس نے اپنے 6, 7, 8 سالوں میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ویلفیئر, پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ملک کو جتنا مضبوط بنایا, اس کو بالکل ڈس ریگارڈ کر کے زید حامد صاحب نے ایک ایسی تہمت لگا دی ہے. سر آپ نے اس کو کلیریفائی کر دیا. میرا پوائنٹ جو ہے آپ سے وہ یہ ہے, اس کے اوپر آئے. جب 9/11 کے بعد جب امریکہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے, اور وہ القاعدہ نے ہم نے ڈٹرمن کر لیا کیا ہے, اور القاعدہ جو ہے طالبان افغانستان میں ان کی مدد کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور پاکستان کو چاہیے اب فیصلہ کریں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور اگر خلاف نہیں ہیں تو ہم سمجھیں گے, ہم مطلب امریکہ, کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لوگوں نے بڑی, ابھی یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی, لوگوں نے کہا کہ جی یہ ہو جاتا, جمہوری حکومت ہوتی تو یہ کر دیتی, وہ کر دیتی. اتنی یہ نان سینسیکل بات ہے. اور اس وقت بھی ہمیں پتا تھا جب پرویز مشرف واپس آئے, 48 گھنٹے لگاتار سول اور فوجی حکام ساتھ بیٹھے, انہوں نے ایک ایک پوائنٹ کو ایویلیویٹ کیا اور دیکھا اس میں سے کیا چیز پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور کیا چیز ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہے, اور جو پاکستان جس چیز میں مدد کر سکتا ہے اور پاکستان کی بچت اس میں ہوگی. اس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ انڈیا نے ان کو بیسز آفر کر دیے تھے, مگر ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ امریکہ انڈیا کی بیسز ضرور استعمال کرے, مگر پہلی بمباری وہ بلوچستان اور فرنٹیئر پروونس میں کرے گا, جہاں وہ کہتے تھے دہشت گردی کی جڑ ہے انڈینز کے مطابق. آج کے ایکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کے ایکشن کو ہاں میں اس پہ آتا ہوں. ہر چیز سوچ سمجھ کے کی گئی تھی. اسی لیے پرویز مشرف کے زمانے میں ایک بھی بلیک واٹر, ایک بھی ویزا, یہ کہہ رہے تھے حسین حقانی نے ویزے ایشو کیے, حسین حقانی پرویز مشرف کے زمانے میں امبیسڈر نہیں تھا, یہ زرداری صاحب کا امبیسڈر لگا ہے. دوسری بات, آج کو انہوں نے دیکھ لیا ہے, جب انہوں نے زرداری صاحب جو سنا 2.5 سال پہلے کہہ چکے تھے کہ آپ آئیں, اسامہ بن لادن کیا جس کو مرضی ماریں, ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہماری بس آپ مدد کریں. ہماری مینز پرسنل انڈیویجول زرداری کی مدد.
اور گیلانی صاحب جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر پاکستان کا کہتے ہیں، وہ کہہ کے آئے ہوئے ہیں، وکی لیکس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی آپ ڈرون حملے کرتے رہیں، ہم نیشنل اسمبلی میں شور مچائیں گے اور اس کے بعد ہم چپ کر جائیں گے۔ اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ امریکہ کو یہ کہہ رہا ہو، اور پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی، جہاں میں زید حامد کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اسکیم ہے پاکستان آرمی اور پاکستان کی آئی ایس آئی کو ڈیگریڈ کرنا، اور ملک کی نظر میں، عوام کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں ان کو ایک ایسا انکمپٹنٹ یا کمپلسٹ بنانا ود دہشت گردوں کے ساتھ۔ جنرل راشد قریشی صاحب، ٹائم کسی وقت آپ سے بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں آتا ہوں آپ کے پاس، کیا دیکھتی ہیں آپ، کیا سمجھتی ہیں، کیا واقعی ہماری آئی ایس آئی کو کمزور کرنے کی بات ہے، یہ سازش ہے اور یہ سارا کا سارا کھیل ہماری آرمی کو ٹریپ کرنے کا ہے اور آئی ایس آئی کو ٹریپ کرنے کا ہے تاکہ بہت آسانی سے یہ اٹیک کر سکیں؟ بڑی حد تک اس کی دو وجوہات ہیں۔ دیکھیں، پاکستان ہمیشہ سے ویسٹرن ورلڈ کے لیے، پرٹیکولرلی امریکہ کے لیے خطرہ تھا نیوکلیئر ویپن کے حوالے سے۔ دوسرا اہم ایشو ہے افغانستان کا، مڈل ایسٹ کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن افغانستان میں امریکن انٹیلیجنس اس بات پر متفق ہے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور افغانستان کا وہ واحد ایشو ہے جس پر یہ کہتے ہیں کہ وی آر ان بیڈ میرج ود پاکستان فرام وچ وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹیپ آؤٹ، اور اگر چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، ایون اگر آپ ڈیورس کیس فائل بھی کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ فیصلے انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ آئی ایس آئی کو بہت کمزور کر دینا چاہتے ہیں، یا ڈیفیم کر کے اس حد تک ٹریپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ فیصلے کر سکیں، جو مجھے پاسبل نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان کے رول کو افغانستان میں نظر انداز کے بغیر واقعی ریجنل اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر وکی لیکس کے حوالے سے یہ بھی ایک کریٹ کرنے کی دنیا میں ڈیبیٹ کوشش کی گئی، آئی ایس آئی کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں ڈالا گیا۔ تو جس انٹیلیجنس کے ساتھ، ملک کے انٹیلیجنس کے ساتھ آپ کولیشن میں کام کر رہے ہوں، اس کے خلاف آپ اس طرح سے ٹریپنگ پالیسیز نہیں بناتے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور یہ پورا راستہ اسی طرف جا رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں کیونکہ وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے سر، کیونکہ آپ نے تو کام کیا ہے، کیا کہتے ہیں سر یہ پورا انٹیلیجنس آئی ایس آئی کو، جو ہماری آئی ایس آئی ہے جس کا پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ بہترین انٹیلیجنس ہے، جس نے کئی دہشت گردوں کو گرفتار کر کے دیا، جس نے بڑا کام کیا، آج انٹیلیجنس کو، آئی ایس آئی کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں؟ پہلی بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ تو ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دہشت گردی کی جو جنگ ابھی تک پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی عوام نے لڑی ہے، اور اس میں جو کامیابی ہوئی ہیں اس میں آئی ایس آئی نے وین گارڈ کو پلے کیا ہے، اور جو کچھ یہ پروپیگنڈا امریکہ اور سی آئی اے اور جو ان کو ہندوستان تعاون کر رہا ہے، اس میں ہماری آئی ایس آئی کو تشخص کو مجروح کرنے کی، اس کی ایک بنیادی ان کی نفسیات ہے، اور اس نفسیات کے اندر جو ہے ان کا ساؤتھ ایشیا کے اندر جو اپنا اسٹریٹجک پلان ہے، اس کے اہداف کو حاصل کرنا مقصود ہے، ان کا مقصود ہے۔ تو آپ کے ان کا مقصود ہے نا، لیکن آپ کے حسین حقانی صاحب جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، اور آپ کے چودھری نثار صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آئی ایس آئی کی اس آرگنائزیشنز کو جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کی انکوائری کی بات کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، ایک منٹ میں۔ اور بات دوسری چیز میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئی ایس آئی اور سی آئی کی جس کو پارٹنرشپ کہا جا رہا ہے، دراصل سی آئی اے نے اس پارٹنرشپ کو دشمنی میں تبدیل کیا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا میں ان کا اسٹریٹجک پلان ہے، اس اسٹریٹجک پلان میں انہوں نے جو ایکچوئل اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کر لی ہے نئی آئی ایس آئی کو ریپلیس کر کے، وہ راہ کے ساتھ ہے، اور راہ کے ساتھ جو پارٹنرشپ ان کی ہوئی ہے اور اسٹریٹجک پلان ہے، اس کے اندر وہ بھارت کو افغانستان کے اندر بنیادی کردار دینا چاہتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا، جیسے باقی بھی آپ کے مہمانوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی استحکام کو اتنا کمزور کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک پلائبل اسٹیٹ کے اسٹیٹس میں دھکیل کے پھر وہ سب کچھ کروانا چاہتے ہیں پاکستان سے، اور پاکستان کے کردار کو جو اس کو قدرت نے اپنی جو جغرافیائی حدود کی وجہ سے دیا ہے اور ایٹمی پاور کے حساب سے بھی اس کو
ختم کرنا چاہتے ہیں. حسین حقانی اور چودھری نثار اور دوسرے لوگ جو اس وقت کرٹکس کر رہے ہیں اپنی ISI پہ کیا کہنا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج امریکہ ایبٹ آباد آپریشن میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو نفسیات کے اندر جھوٹ دوغلا پن پالیسیز کا جو واضح ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے. لیکن امریکہ کی عوام، ان کا میڈیا، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کی انٹیلیجنس جو CIA سب متحد ہے. بدقسمتی سے ہم آج اس موقع کے اوپر جب ہماری خود مختاری اور سالمیت کو چیلنج کیا گیا ہے، اس پہ حملہ کیا گیا ہے. آج بھی ہم ڈیوائیڈڈ ہیں اور اپنے اپنے مفادات کے تعاقب میں اپنے ملک کی مفاد کو، اپنے ملک کی خود مختاری کو اگنور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کاش حسین حقانی جی جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں تو پاکستان کے ایمبیسڈر، کاش وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کی زبان کی حیثیت سے زبان بولتے اور امریکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کر وہ یہ بیان نہ دیتے جو بیان میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کوئی انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے کوئی اپنی حکومت سے مشورہ نہیں کیا ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے. چودھری نثار صاحب بھی تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بیان دے رہے ہیں. ہمارے کل بہت سارے پولیٹیشینز میڈیا میں بیٹھ کے جو ہے وہ ISI کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے جب اتنا بڑا بیان دے دیا اوباما کو کہ جی ہاں جو ہے اوباما صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے اور عظیم کارنامہ ہے اسامہ کا ایبٹ آباد میں مرنا، صدر کا بیان آ گیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی اس کے خلاف کوئی بیان دے سکتی تھی کیا؟ میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، آپ نے چودھری نثار صاحب کی بات کی. چودھری نثار صاحب نے ایبٹ آباد کے جو بیان کے اوپر سے پہلے پچھلے ہفتے وہ اسی پارلیمنٹ میں اپنے اسی ISI کو اٹیک کر چکے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے اس قومی اثاثے کو اٹیک کر رہے ہیں جبکہ بھارت اور CIA مل کے اس کو توڑنا چاہتی ہے، اس کو دہشت گرد آرگنائزیشن کا ہیڈ بنانا چاہتی ہے اور عوام اور اس ادارے کے درمیان عدم اعتماد کی فضا پیدا کرتی ہے. لیکن ایک بات طے ہے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایک محب وطن ادارہ ہے اور پاکستان کے 17 کروڑ عوام اس محب وطن ادارے کے پیچھے ہیں. اور ایک اور بات واضح کرتے چلوں کہ دنیا کی اور جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے اس میں سویلین ہیڈ ہوتے ہیں، اس میں اہم پوسٹ پر سویلین لوگ ہوتے ہیں. پاکستان کی ISI ایک ایسا ادارہ ہے جس کا ہیڈ ایک سروس آرمی کا آدمی ہوتا ہے اور بہت سے امپورٹنٹ پوسٹ پر جو ہے وہ آرمی کے سروس آفیشرز لگے ہوتے ہیں. اس لیے ISI کو ہٹ کرنے کا مطلب پاکستان آرمی کو ہٹ کرنا ہے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ اس موقع پہ پاکستان آرمی اپنی انٹیلیجنس ISI کو ہٹ کر رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کس کی زبان بول رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. زید حامد صاحب یہ بتائیے کہ اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ نے ساری سازشیں سب کچھ بتا دی، وہ کر رہے ہیں، لیکن اب کیا کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو اور یہ حکومت جو موجود ہے اب کیا ہونا چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے مضبوط ہوں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دانش دیکھیے، ہمیں اسٹرانگ ڈپلومیسی چاہیے، ہمیں ایک اسٹرانگ پالیٹکس چاہیے، ہمیں اسٹرانگ میڈیا چاہیے. یہ جب تک کہ یہ 3 اسٹرانگ آرمز ہمارے پاس نہیں ہوں گے، چین کو، سعودی عربیہ کو، ایران کو، ٹرکی کو ملا کر ہم کو ایک ریجنل سیکیورٹی بلاک بنانا ہے تاکہ یہ دباؤ جو انڈیا اور امریکہ اس وقت پاکستان پر ڈال رہے ہیں، ہماری مسلح افواج پر، پاکستان کی اکانومی پہ، پاکستان کے اندر دہشت گرد گروہوں کو تیار کر رہے ہیں، اس کو روکنے کا طریقہ ڈپلومیسی ہے. اگر ڈپلومیسی فیل ہو گئی، آپ نے ڈپلومیسی نہیں کی، آپ نے انفارمیشن اور سائیکولوجیکل وارفیئر میں پاکستان کا دفاع نہیں کیا، انٹرنیشنل لیول پر جا کے یونائٹڈ نیشنز میں اپنا کیس پریزنٹ نہیں کیا، پھر ہماری گلی گلی میں لڑائی ہوگی. لہٰذا جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے، یہ حکومت میر جعفر یا میر صادقوں سے بھری ہوئی ہے، یا اس میں دانا ہمارے غدار ہیں یا نادان دوست ہیں، ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے ہمیں. لہٰذا ہم سپریم کورٹ سے اور فوج سے دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، خاص طور پر اپنی فوج کے ساتھ، کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، فکر نہ کریں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ 7 لاکھ کی فوج نہیں ہے، 17 کروڑ کی قوم آپ کے ساتھ ہے، کم از کم 50 لاکھ مسلح پاکستانی اگر پاکستان پہ کوئی آزمائش ہوئی تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. لہٰذا جو مشکل فیصلے کرنے کریں، امریکہ کے دانت توڑیں، انڈیا کو پیچھے ہٹائیں جو کرنا ہے،
اور اللہ کے فضل سے پاکستان نہ کانچ کا بنا ہے نہ ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. اللہ کے فضل اور کرم سے اس پاکستان پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے. جو فیصلے کرنے کریں, ہم ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اس پاکستان کی آبرو سب سے اہم ہے. یہ ہمارا پیغام ہے قوم کے لیے اور فوج کے لیے, اور سیاستدانوں کو بھی سن لینا چاہیے یہ بات اچھی طرح. ٹھیک ہے, میں اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے, جس طرح انہوں نے کہا کہ میرا خیال پوری عوام فوج کے ساتھ ہے. زید حامد صاحب کی اس بات سے تو میں اتفاق کروں گی کہ ہماری ڈپلومیسی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, لیکن تھوڑا سا میں اختلاف کروں گی. وہ یہ کہوں گی کہ ہم بین الاقوامی سطح پر آپریٹ کر رہے ہیں ایک ملک کی حیثیت سے, تو ہمیں اس کی بھی کمپلیکسٹیز کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی پالیسیز ترتیب دینی چاہیے. جو کچھ ہوا ایبٹ آباد کا جو یہ واقعہ ہے جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ اسامہ کی تو موت ہم نے کہا تھا اتنا اہم واقعہ نہیں, اب کیا ہونا یہ اہم واقعہ ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے بہت کمزور ہو چکے ہیں اور ہمیں بہت سنسیئرٹی کے ساتھ ان اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر فوج یہ کردار ادا کرنا چاہتی ہے کہ اداروں کو مضبوط کرے, جو فوج کا کردار تاریخی طور پہ نہیں رہا, مجبوری ہے کیا کیا جائے. جی, جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, وہ ہمارے ادارے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے ہماری کورٹ کو جو وکیلوں کی جنگ تھی وہ ہائی جیک ہو گئی. میرا خیال ہے عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں سر آخری, اب کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستان کی عوام موجود ہے, صحیح ہے, کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جذبات سے نہیں کھیلنا. ہمیں جو جیسے نوشین نے کہا کہ ہمیں جو بین الاقوامی انوائرمنٹس ہیں, کمپلیکسٹیز ہیں, جو ضروری اس خطے کی کمپلیکسٹیز, چائنا, ایران اور سعودی عرب, اس وقت کیا رول ہونا چاہیے پاکستانی حکومت کا؟ ہم تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے, ہم تو واہ کر رہے ہیں کہ بڑا کارنامہ ہو گیا, بڑا کارنامہ ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا پریشر فوج پہ آ جاتا ہے کہ آپ ڈپلومیسی جو ہے آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا, اور کیا جو جس ڈپلومیسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ریکنسٹرکٹ کریں, کیا وہ اس وقت جو ہماری ٹیم رسپانسیبل ہے اس ڈپلومیٹک فرنٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے, اس میں یہ اہلیت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہوتی تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ تو نہیں آتے نا, انڈیویجول اسٹیٹمنٹ چلے آ رہے ہیں. بتائیے, آپ نے خود جواب دے دیا. ایک تو یہ ہے کہ اس کو آپ کو ریکنسٹرکٹ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ایک قومی کنسنسس پیدا کیا جائے, ہم اپنی ایک نیشنل پالیسی ایوالو کریں اس پرٹیکولر سینیریو کو جو اب ڈیولپ ہوا ہے. میں ان اشخاص میں سے نہیں ہوں جو زیادہ سہانے خواب دیکھے, میں اپنے آپ کو لمیٹڈ سکوپ میں دیکھ رہا ہوں, اور وہ میں اس لیے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ ہم تمام قوتیں یکجا ہو کے بیٹھیں, اپنی نیشنل پالیسی کو ایوالو کریں, اور اس نیشنل پالیسی کو ایوالو کر کے اس کے اوپر اپنی ایک اسٹریٹجی ایوالو کریں کہ کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. بیٹھے سب کے ساتھ مل کے. آخری بات, بالکل آخری بات, سب سے اہم رول اس وقت اس متحرک میڈیا نے پلے کرنا ہے, اور میری اپنی اس قابل احترام اور متحرک میڈیا سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت قوم کو ضرورت ہے صرف نیشنل انٹرسٹ. بریگیڈیئر امتیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ, نوشین وسیع صاحب آپ کا بہت شکریہ, زید حامد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا, لیکن اب 17 کروڑ عوام کو, پاکستان کی آرمی کو, پاکستان کے ISI کو, پاکستان کے محب وطن سیاستدان اور پارلیمنٹیرین کو اور اس میڈیا کو چاہیے کہ وہ بس ایک ڈائریکشن پہ اب کام کرے, مل کے کام کرے, اور وہ یہ کرے کہ ہم نے پاکستان کو اس خطرات سے نکالنا ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ISI پہ اگر کوئی آنچ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان پر آنچ آنا ہے. تو اس لیے تمام میڈیا کو, تمام سیاستدان, پارلیمنٹیرین کو, تمام لوگوں کو مل کر, عوام کو مل کر اس وقت پاکستان آرمی اور پاکستان کی انٹیلیجنس کو مضبوط کرنا چاہیے, اور ان کو حوصلہ دینا چاہیے کہ ان کے پیچھے بہت بڑی طاقت عوام کی کھڑی ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.